الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکچرز 191 اور 193 میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ الوہی نظام ہستی ڈیوائن آرڈر، الوہی نظام ہستی نے کائنات اور زمین میں کس طرح ایک زبردست توازن قائم کیا ہوا ہے۔ توازن، بیلنس، ایک ذرے یعنی ایٹم کے وجود سے لے کر کائنات کے وجود تک کی قائمیت، سسٹینیبلٹی اور نشو و نما کی بنیاد توازن کو برقرار رکھنے میں مضمر ہے۔ جیسے توازن اور اشتراک کائنات کے وجود کو یقینی بناتے ہیں، یہ انسانی معاشرے کے وجود، بقا اور نشو و نما کے لیے بھی ناگزیر ہیں، ایسینشل ہے۔ امن، خوشحالی اور آزادی انسانیت کی فلاح و بہبود کے 3 بنیادی عناصر ہیں، ستون ہیں، جو معاشرے میں عدل، توازن، نظم، اجتماعی مفاد اور اندرونی اتحاد پر پروان چڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں۔ قرآنی تعلیمات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ الوہی نظام ہستی نے کس طرح کائنات، زمین اور دیگر کائناتی اجسام کو ان کی قائمیت اور ترقی کے لیے توازن، باہمی اشتراک اور ری سائیکلنگ کے اندرونی طور پر مربوط نظام میں پابند رکھا ہوا ہے، انسان کو تاکید کرتی ہیں۔ کون تاکید کرتی ہیں؟ قرآنی تعلیمات انسان کو تاکید کرتی ہیں کہ وہ بھی معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر انسانیت کی بھلائی کے لیے ایسے ہی صفات قائم کرے۔ انسان زمین کا انتہائی مربوط اور ذمہ دار حصہ ہے، فالتو چیز نہیں ہے، امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ لہٰذا الوہی نظام ہستی کے قائم کردہ قائمیت اور نشو و نما کے عالمگیری معیار توازن پر عمل کیے بغیر وہ زندہ اور خوشحال نہیں رہ سکتا۔ قابل فکر بات ہے۔ اب ہم اس عظیم حقیقت پر کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، پچھلے لیکچرز میں ہم نے الوہی نظام ہستی کے قائم کردہ کائناتی توازن کے بارے بات کی تھی۔ کائناتی عناصر کے سائز میں انتہائی بڑے ہونے اور ان گنت ہونے کے علاوہ ان کی رفتار کی وسعتوں کا زمینی معیارات کی بنیاد پر ادراک کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل بہت ہے، انتہائی مشکل ہے۔ ستارے اور سیارے کئی آکٹیلین کیا ہے؟ خرب ضرب 1000، یعنی 1 لکھ کر تو 27 زیرو لگانے پڑتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، کئی آکٹیلین ٹن حجم کے ساتھ یہ ستارے اور سیارے اور اسی طرح بے حد و حساب سائز والی کہکشائیں خلا میں زبردست رفتار سے گردش کرتے ہیں۔ راستوں کی پیچیدگی جن پر یہ آکٹیلینز اور ٹریلینز تارے گردش کرتے ہیں، ان راستوں کی پیچیدگی یعنی جہاں کھربوں ستارے اور اربوں کہکشائیں اتنی بڑی رفتار کے ساتھ خلا میں گھوم رہی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے عظیم توازن کو ظاہر کرتی ہے، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ کائنات اور اس کے عناصر کی اتنی وسعتوں کے باوجود ان میں سے ہر ایک کی حفاظت اس توازن سے ہی ممکن ہے، خاص طور پر زمین جیسے چھوٹے کائناتی ارکان کی حفاظت۔ معمولی سا نظاماتی عدم توازن بھی کائنات اور اس کے عناصر کی قائمیت پر تباہ کن اثرات کا سبب بن سکتا ہے۔
یہ کامل توازن جو کائناتی نظام میں انتہائی باریک بینی کے ساتھ پریسائزلی ڈیلیکیٹلی سرایت کیے ہوئے ہے، ایبزاربڈ ہے، کائنات کے ہر ایک عنصر کو اس کی قائمیت اور ترقی کو یقینی رکھنے کے لیے کنٹرول کرتا ہے۔ ستارے، سیارے اور سیارچے، سیارچے کیا ہے؟ ستارے تو سٹارز ہیں، سیارے یہ پلینٹس ہیں، زمین بھی ہے، اور سیارچے ہیں سیٹلائٹس، پلینٹ سے چھوٹے۔ ستارے، سیارے اور سیارچے پہلے سے طے شدہ منصوبے اور مدت کے مطابق اپنے اپنے محور پر گھومتے بھی ہیں اور اپنے اپنے نظام کے مدار پر گردش بھی کرتے ہیں۔ مدار اور محور میں فرق سمجھیے۔ وقت کے ساتھ ان کی رفتار میں تبدیلیوں اور اندرونی فاصلوں کو ان کی طے شدہ زندگی کے دوران انتہائی مؤثر آپریشنز اور پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے خاص طور پر اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ڈیزائن کیا ہے انہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح زمین کی حفاظت اور قائمیت کو، پہلے آپ بات کر رہے تھے پوری یونیورس کی، اب ہم بات کر رہے ہیں زمین کی۔ زمین کی حفاظت اور قائمیت کو زمینی توازن سے یقینی بنایا گیا ہے۔ یہ توازن الوہی نظام ہستی کے قائم کردہ کائناتی توازن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زمین کا توازن تو معمولی چیز ہے، مگر یہ یونیورس کے الوہی نظام ہستی کے قائم کردہ توازن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ الوہی نظام ہستی نے توازن کے ایک مخصوص طریقہ کار کے ذریعے زمین اور خلا کے درمیان ایٹماسفیرک یا فضائی زون بنا کر زمین کو خلا کے تباہ کن کائناتی عناصر سے محفوظ کیا ہے۔ یہ کیا ہے فضائی زون؟ یہ زون 4 بنیادی گیسوں پر مشتمل ہے۔ نائٹروجن 78%، آکسیجن 21%، آرگن 1% اور کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03%۔ ان گیسوں کا موجودہ تناسب شعوری طور پر خدائی حکم سے طے کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ زمین اور اس پر زندگی کی قائمیت کے لیے ایک مناسب توازن قائم کیا جا سکے۔ کیا ہے شان میرے اللہ کی۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے فضائی حفاظتی تہوں، فضائی ایٹماسفیرک لیئرز اور زمین کے اندر انہی جیسی تہوں کے بارے میں بات کی تھی۔ سائنس نے آج مانا ہے، اللہ نے ہمیں 1500 سال قبل بتایا تھا، یعنی زمین کے اندر ان جیسی تہوں کے بارے میں بات کی تھی جو کہ ایک ساتھ مل کر، یعنی فضائی تہیں اور زمینی تہیں ایک ساتھ مل کر زمین کا مقناطیسی فیلڈ ترتیب دیتی ہیں۔ کیا ہے مقناطیسی فیلڈ؟ مقناطیسی فیلڈ ہے جو ایک منفرد زمینی توازن کو یقینی بناتا ہے۔ زمین کی سب سے اندرونی تہ، یعنی یہ زمین ہے تو اس کی سینٹرل موسٹ اندر کی جو اندرونی تہ ہے اس کو کور کہتے ہیں۔ انگریزی میں CORE کور کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا مناسب لفظ نہیں مجھے ملا، جس میں لوہے اور نکل کے مرکب کا زیادہ تناسب ہوتا ہے، یعنی باقی چیزیں بہت کم ہیں، زیادہ کیا ہے؟ وہ لوہا اور نکل جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہوا ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی یہ کور جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کے بیرونی کور میں مایا آئرن اور نکل کا مکس ہوتا ہے۔ مایا کیا ہے؟ فلوئڈ جو بہتا ہے، جبکہ اندرونی کور ٹھوس ہوتا ہے، اس میں بھی لوہا اور نکل ہے مگر سالڈ ہے، مایا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا۔ سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ زمین کا مقناطیسی فیلڈ
زمین کے بیرونی کور میں لوہے اور نکل کی گھومتی ہوئی مایا کے اثرات اور زمین کی مخصوص گردش کے جوڑ ملاب انٹریکشن سے پیدا ہونے والی برقی رو سے وابستہ ہے۔ غور فرمائیے اللہ کی شان کو، اس کا کاز کہاں ہے، بنیاد کہاں ہے؟ زمین کے انر موسٹ کور میں۔ اور آگے چلیے کہ کام کہاں کرتا ہے، سنیے۔ زمین کا یہ مقناطیسی فیلڈ وان ایلن بیلٹس قائم کرتا ہے، میگنیٹوسفیر بناتا ہے، جو زمین سے 40,000 کلومیٹر اوپر ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر کام کرتا ہے اور زمین کو کائناتی عناصر، تباہ کن کائناتی شعاعوں اور ذرات سے بچاتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے۔ اس طرح مقناطیسی فیلڈ بیرونی کور میں پگھلے ہوئے لوہے اور نکل کے صحیح تناسب اور زمین کے اپنے محور پر 23 ڈگری جھکاؤ کے ساتھ مخصوص رفتار سے گھومنے اور مداری رفتار کی گردش کے درمیان انتہائی نازک توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر غور فرمائیے میرے دوستو، اللہ نے انسان کے لیے کیا کیا بنا دیا، یہاں تک کہ معمولی سا عدم توازن بھی زمین اور اس پر زندگی کی قائمیت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایٹماسفیئرک یعنی فضائی، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر سائیکل اور ایکولوجیکل توازن زمین اور اس کے باشندوں کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب کامل اور نازک توازن، کامل پرفیکٹ، نازک ڈیلیکیٹ، جو زمین کی قائمیت اور اس پر زندگی کے تسلسل کو یقینی بناتے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے الوہی نظام ہستی کا عظیم الشان مظہر ہے۔ یہ جو توازن ہے اللہ کے بنائے ہوئے الوہی نظام ہستی کا عظیم الشان مظاہر ہے۔ قرآن حکیم نے کائنات اور زمین کو برقرار رکھنے والے کائناتی اور زمینی توازن سے متعلق حقائق کو بڑی تفصیل کے ساتھ منکشف کیا ہے۔ اس تناظر میں آپ کی سہولت کے لیے کچھ حوالہ جات اسکرین پر آویزاں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اب اس رول کو دیکھیں، اس منصب کو دیکھیں جس سے انسان کو نوازا گیا ہے۔ اللہ نے اسے، انسان کو، اپنی فطرت پر پیدا کیا، اپنی فطرت پر پیدا کیا، اسے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا اور کائنات اور زمین کے وسائل اس کے تابع کر دیے، اس کی سبارڈینیشن میں دے دیے، جیسے کہ سورہ بقرہ اور سورہ لقمان کی سکرین پر دکھائی گئی آیات میں منکشف ہوا ہے۔ انسان سے بھی چاہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی فطرت، اس کے کردار، اس کی عظیم صفات کی پیروی کرتے ہوئے زمین کے معاملات کو سنوارنے کا اپنا کردار ادا کرے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت 30 میں نازل ہوا ہے۔ سورہ روم کا نمبر بھی 30 ہے، آیت کا نمبر بھی 30 ہے۔ کائناتی اور زمینی توازن میں انسان کو تفویض کردہ کردار کی کامیاب کارکردگی کے لیے توازن، ترتیب اور مساوات کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے عظیم نشانیاں دکھائی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے سینکڑوں بار، 2-4 بار نہیں، سینکڑوں بار انسان کو کائنات کے عجائبات اور اپنے نفس پر غور و فکر کرنے اور ان عجائبات کے پیچھے کار فرما الوہیت پر غور و فکر کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ الحدید کی آیت 25 کا حوالہ دینا چاہوں گا، سنیے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ اس کا ترجمہ ہے یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، کھلی نشانیاں، یاد رکھیے اس لفظ کو، اور ان کے ساتھ کتاب، الہامی کتب جس میں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جیسے جیسے عقل بڑھتی جائے گی فائدے نظر آتے جائیں گے، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، بن دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ اس آیت میں ایک منصفانہ اور متوازن معاشرہ کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو عطا کردہ 4 تحفوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے 3 ہیں واضح الوہی نشانیاں، دوسرا آسمانی کتاب، اور تیسرا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا میزان یا معیار۔ یہ تحفے اللہ کے مقدس رسولوں نے انسانیت تک پہنچائے تاکہ ان کے پیروکار اپنے نفس اور جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں اس میں عدل قائم کر سکے۔ نفس کے اندر انصاف کا مطلب ذاتی زندگی میں توازن ہے۔ معاشرتی دائرے میں عدل سے مراد سماجی نظم، سیاسی حقوق کے مساوات، سیاسی حقوق کی مساوات، معاشی مساوات، انسانی حقوق کا تحفظ وغیرہ وغیرہ ہے۔ آیت میں مذکور چوتھا تحفہ لوہا ہے، آئرن۔ یہاں لوہا کئی دیگر دھاتوں کی بھی نمائندگی کرتا ہے جس میں یورینیم بھی شامل ہے۔ اگر ہم اس کی افادیت کے دائرہ کار کو صرف سوشل ڈومین تک محدود رکھیں تو روزمرہ کی زندگی میں اس کے فوائد کے علاوہ یہ ایک مضبوط ریاستی اداراتی تنظیم کے قیام کے لیے زبردست عسکری اسلحہ سازی کے لیے ممکنہ استعداد کا موقع فراہم کرتا ہے جو معاشرے میں انصاف اور نظم کو یقینی بنا سکے۔ چونکہ قرآن حکیم نے توازن اور ترتیب کا حوالہ کائنات اور زمین کے تناظر میں دیا ہے، اس لیے لوہے کو بھی کائناتی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں الوہی نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو ذہن میں لاتا ہے جس کا اسکرین پر دکھائی گئی سورہ فصلات کی آیت 53 میں کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ کہ وقت کے ساتھ ساتھ with the passage of time کائنات اور نفس کی نشانیاں انسانی عقل و فہم پر عیاں کر دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، روشن کر دی جائیں گی، تاکہ قرآن حکیم میں نازل ہونے والی سچائی کی تصدیق ہو سکے۔ اس طرح نت نئی دریافتیں کائنات اور انسانی نفس کے عجائبات کے پیچھے کام کرنے والی الوہی سچائی کی گواہی دے رہی ہے۔ ابھی انسان کو معلوم ہوا ہے کہ زمین کے مقناطیسی فیلڈ اور وان ایلن بیلٹس کی تشکیل میں لوہے کو مرکزی مقام حاصل ہے، لہٰذا یہ کائناتی اور زمینی توازن قائم کرنے میں کیمیا گری کا کردار ادا کرتا ہے تاکہ زمین اور اس پر زندگی کی قائمیت کے لیے ایک حفاظتی ڈھال قائم کی جا سکے۔ یہ سورہ الحدید میں بیان کردہ لوہے کے فوائد کی معلومات میں ایک نئی جہت ہے، نیو ڈائمنشن ہے۔ یہ در حقیقت انسانی عقل پر الوہی نشانیوں کی سچائی کا آشکارا ہونا ہے جس کا سورہ فصلات میں وعدہ کیا گیا ہے۔ چونکہ دوسرے سیارے مناسب لوہے
اور ضروری توازن سے خالی ہیں، اس لیے وہاں زندگی موجود نہیں ہے۔ مزید یہ کہ الوہی نشانیوں، لوہے، میزان یا توازن اور انصاف کا ساتھ کے ساتھ ذکر ہمیں یہ یقین کرنے پر راغب کرتا ہے کہ زمین سمیت کائنات اور انسانی معاشرے دونوں کی قائمیت اور نشو و نما کے لیے توازن اور شراکیت یکساں اہمیت کی حامل ہے، یعنی انسانی معاشرہ بھی اور کائنات بھی۔ تو عزیز دوستو، کائنات اور زمین کے مذکورہ عظیم توازن اور قائمیت اور انسانی معاشرے کی قائمیت اور نشو و نما کے ساتھ ان کی مطابقت کو کائنات، زمین اور اس پر موجود زندگی کے تمام اجزاء کے پیچھے کار فرما الوہیت کو جانے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ انسان کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اللہ کی الوہیت اور فطرت کے قوانین کو اچھی طرح سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ روم کی آیت 30 میں اس حقیقت کو منکشف کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ قرآن حکیم نے اپنی سینکڑوں آیات میں انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی روح، عقل اور مشاہدے کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کائنات کے عجائبات میں ظاہر ہونے والے توازن کو تلاش کرے، جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت 9 میں مذکور ہے، تاکہ وہ اپنے معاشرے اور اپنی ذات دونوں میں ویسا ہی توازن اور نظم قائم کر سکے۔ جدید سائنسی دریافتوں نے یہ سمجھنا آسان بنا دیا ہے کہ انسان کا پیدا کردہ عدم توازن مختلف فضائی اور ماحولیاتی یا ایکولوجیکل توازنوں کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے، کس طرح برباد کر سکتا ہے، جو زمین کی بقا اور اس کے باشندوں کی زندگی کے لیے اہم ہے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ مادی ڈومین کو برقرار رکھنے کے لیے توازن ضروری ہے، اسی طرح انسان کے نفس کا اندرونی توازن انسانی زندگی کے سائیکو فزیولوجیکل اور روحانی شعبوں میں بھی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ قرآن حکیم نے ایمان، روح، دل اور دماغ کا مجموعی طور پر احاطہ کیا ہے تاکہ ہم آہنگی کی ایک جامع صورت ترتیب دی جا سکے، جامع، کمپریہنسو، جس میں انسان کی داخلی دنیا اور کائنات کے عناصر اور نفس کے درمیان باہمی ربط کی وضاحت کی جا سکے، جو ایک ہمہ گیر الوہی نظام ہستی سے منسلک ہے۔ جیسا کہ لیکچر 113 میں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں وضاحت کے لیے سکرین پر ایک چارٹ دکھایا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن حکیم میں انسان کے جسمانی وجود کو اس کے روحانی وجود سے جوڑنے کے لیے دل کی مرکزیت کی وضاحت کرنے والی تقریباً 200 آیات نازل ہوئی ہے، تقریباً 200 آیات، 200 ورسز، جبکہ سائنس نے اس حقیقت کو حال ہی میں تسلیم کیا ہے۔ دل کی کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کی دریافت نے ذاتی ہم آہنگی کے دائرہ کار کو عالمی ہم آہنگی اور زمینی اور شمسی برقی مقناطیسی شعبوں کے ساتھ رابطے تک بڑھا دیا ہے۔ ان حیرت انگیز دریافتوں کے باوجود سائنس اب بھی اس روحانی مرکزیت کو سمجھنے سے قاصر ہے جو زمین، کائنات اور الوہی نظام ہستی کے ساتھ انسان کے ربط کی وضاحت پیش کر سکتی ہے۔ سائنس کو ابھی دل کے پیچھے کی روح کو جاننے کی ضرورت ہے، جو اسے مثبت رجحانات اور جذبات کے ساتھ متحرک کرتی ہے، دل کو متحرک کرتی ہے، اور اسے یعنی سائنس کو ابھی منفی جذبات اور خیالات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کوئی پر اعتماد علاج تلاش کرنا ہے جو خوف، تناؤ، سٹریس، اضطراب اور اس طرح کی دیگر انسانی مصائب کا
باعث بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی تاریخی طور پر مذکورہ عظیم قرآنی انکشافات کو نظر انداز کیے رکھا ہے اور اس عظیم فلسفے کو ذاتی اور معاشرتی زندگی کے لیے ایک منظم، مربوط اور پرامن ماحول بنانے کے لیے عملی دستور میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری تحقیق نہیں کی گئی۔ تو عزیز دوستو، قرآن حکیم لفظ میزان کو معاشرتی تناظر میں توازن، برابری، انصاف، مساویانہ یا اعتدال کے لیے استعمال کرتا ہے، جس سے خیالات، برتاؤ یا طرز عمل اور طرز زندگی میں انتہا پسندی یا شدت پسندی کی نفی ہوتی ہے۔ ہم نے لیکچر 55 میں توازن کے قرآنی تصور پر 5 حوالوں سے گفتگو کی تھی۔ دنیاوی مصروفیات اور عبادات کے درمیان توازن، انفرادی اور اجتماعی مفادات کے درمیان توازن یا اقتصادی مساوات۔ 3 تقدیر اور انسانی کوشش۔ 4 متوازن طرز زندگی۔ 5 ترقی اور تحفظ ماحول۔ قرآن حکیم ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات توازن، ہم آہنگی اور اشتراک پر قائم ہے۔ توازن، ہم آہنگی اور اشتراک، لہٰذا انسان اور اس کا سماجی تانا بانا بھی ان صفات کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ رحمان کی آیات 5 سے 9 میں بتایا گیا ہے۔ دنیوی زندگی کی لذتوں اور آخرت کے انعام کی تمنا میں توازن کا تقاضا کیا گیا ہے۔ عبادت کے لیے زندگی سے مکمل کنارہ کشی کا مسلمان کو کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ دنیاوی مصروفیات اور عبادت کے درمیان توازن پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ نے کھربوں ستاروں اور زمین کو نظم و ضبط میں رکھا ہے، اسی طرح وہ انسان سے بھی چاہتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے کی بھلائی کے لیے نظم و ضبط، انصاف اور مساوات قائم کرے، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ القصص کی آیت 77 میں بیان ہے۔ سماجی و اقتصادی میدان میں قرآن حکیم سرمایہ داری اور کمیونزم کے انتہاؤں کو برخلاف، ایکسٹریمٹیز کے خلاف انفرادی مفادات اور اجتماعی مفادات کے لیے توازن کا فریم ورک دیتا ہے۔ یہ دولت کے ارتکاز کو کم کر کے معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان معاشی تفاوت کو کم کر کے سماجی انصاف کو یقینی بنا کر اور معاشرے میں انسانی حقوق کو فروغ دے کر سماجی و اقتصادی مساوات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ایک قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ ہم نے آج جس موضوع پر بات کی ہے، اس پر مزید تفصیلات کے لیے کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر آویزہ ہیں، برائے کرم نوٹ فرما لیجیے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 198 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2R24۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔